اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ مجید ہے اور میں آپ کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق پشاور ماڈل اسکول بوائز 1 سے ہے۔ بوائز، آج ہم آپ کی کتاب کے سبق نمبر 5 ملاقات کا مشقی کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے جو لکھنے کے کوشچن آنسر ہے وہ والے سوالات اور جوابات آج ہم کریں گے۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ مشقی خاکے پر آ جائیں۔ آپ ہیڈنگ دو گے ملاقات، مشقی خاکہ۔ اس چیپٹر میں الفاظ معنی جو ہے وہ 5 ہے، الفاظ جملے بھی 5 ہے، مختصر سوالات جو ہے وہ 3 ہیں، مفصل سوالات 2 ہے، خوش خطی بھی آپ لوگ کرو گے ایک پیراگراف، اور ساتھ میں مشقی سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ آپ اپنی اردو بی کی کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے آتے ہیں الفاظ معنی پر۔ الفاظ معنی میں پہلا لفظ ہے مڈ بیڑ، آمنا سامنا، ہیل و حجت، ٹال مٹول یا بہانہ۔ حیات افروز، زندگی بڑھانے والا، دسترس، عبور۔ نمبر 5 دقت، مشکل۔ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ جملوں پر۔ الفاظ جملوں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یہی والے لفظ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 مڈ بیڑ۔ گاؤں میں میلے کے دوران میری مڈ بیڑ ایک پرانے دوست سے ہوئی۔ نمبر 2 ہیل و حجت۔ پڑھائی کے معاملے میں ہیل و حجت سے کام لینے والے طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 3 حیات افروز۔ ورزش اور ذہنی سکون انسان کے لیے حیات افروز ہے۔ نمبر 4 دسترس۔ گاؤں میں طبی سہولیات لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ نمبر 5 دقت۔ آج بارش کی وجہ سے مجھے اسکول آنے میں بہت دقت ہوئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر سوالات پر۔ سوال نمبر 1 نیا قصبہ آباد کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ جواب، شہر اور گاؤں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایک نیا قصبہ آباد کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس میں گاؤں کی طرح سادگی اور پرسکون ماحول ہو اور شہر جیسی سہولیات اور رونقیں بھی موجود ہو۔ سوال نمبر 2 شہر کس سے ملنے جا رہا تھا اور کیوں؟ شہر گاؤں سے ملنے جا رہا تھا کیونکہ وہ وہاں کا پرسکون ماحول، خوشگوار آب و ہوا اور پرخلوص لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 3 دیہی زندگی کی خوبیاں بیان کریں۔ جواب، دیہات انسانی آبادی کا اولین گہوارہ ہے۔ دیہی زندگی مصنوعی تکلفات سے پاک ہے، اس لیے دیہی زندگی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ اگر فطرت کو اپنے اصل روپ میں دیکھنا ہو تو اس سے بہتر مثال کہیں نہیں ملے گی۔ دیہی زندگی کا ہر نظارہ دلکش ہوتا ہے۔ خوبصورت کھیت، درخت، کھلی فضا، یہ سب قدرت کا عطیہ ہے۔ دیہات کا ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ دیہات کی آب و ہوا میں سانس لینے والے توانا اور صحت مند رہتے ہیں۔ بوائز، یہ تھے آپ کے مختصر سوالات۔ اس کے بعد آتے ہیں مفصل سوالات پر۔ سوال نمبر 1 دیہاتی اور شہری زندگی کے تاریک پہلو پر روشنی ڈالیں۔ جواب، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دو گے دیہاتی زندگی کے تاریک پہلو۔ شہری زندگی میں تعلیم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دیہات اعلیٰ اور جدید تعلیم کی برکتوں سے محروم ہے، جس کی وجہ سے دیہات کے لوگ فضول رسم و رواج کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دیہات کے لوگ قدامت پسندی اور تنگ نظری کا شکار ہیں، ضروریاتی زندگی اور علاج معالجے کی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ عدم تحفظ کے احساس میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ دو گے شہری زندگی کے تاریک پہلو۔ شہری زندگی میں ٹریفک کے شور اور کارخانوں کے دھوئیں سے نہ تو لوگوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور نہ ہی انہیں سکون کے لمحات میسر ہوتے ہیں۔ شہر میں لوگ تنگ و تاریک مکانات میں رہتے ہیں۔ شہری زندگی پرتکلف زندگی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کو دلی سکون میسر نہیں۔ مصنوعی پن کی لاج رکھنے کی خاطر اب شہری زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی ہے۔ بے شمار دندوں میں الجھنے کے باعث لوگوں کے پاس نہ اپنے لیے وقت ہوتا ہے اور وہ نہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مفصل سوال نمبر 2 پر۔ شہری زندگی کی روشن پہلو کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ لوگ ہیڈنگ دو گے شہری زندگی کے روشن پہلو۔
جواب: شہری زندگی کی بنیادی اور ضروری خوبی یہ ہے کہ تعلیمی سہولیات عام ہونے کی وجہ سے انسان ہر طرح کے علم اور فن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شہری زندگی میں طبی سہولتیں، بہتر ذرائع آمد و رفت، بہتر سے بہتر حکیم، ڈاکٹر، ملازمت، فیکٹریاں اور صنعتی اداروں کی فراوانی ہوتی ہے، جس نے شہری زندگی کے معیار کو بلند کر دیا ہے۔ یہ تھے بوائز آپ کے مفصل سوالات۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ یہ تمام سوالات اور جوابات، الفاظ معنی اور الفاظ جملے جو ہے وہ آپ لوگ صحیح طریقے سے یاد کرو گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔